وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم محتشم بزرگ بھائی اور معزز سامعین میرے والد سنتوی، آج میں نے سورہ الحشر کی 18ویں اور 19ویں آیت پارہ نمبر 28 پر تلاوت کرنے کی ساتھ حاصل کی. اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اپنے ماننے والوں کو ڈائریکٹ خطاب فرمایا. اب ایمان والوں کی اتنی بڑی شان ہے جس کو ملک کا حاکم اگر ڈائریکٹ بات کر دے تو عارف پر بتاتے بتاتے پورے نہیں سماتا، اور یہاں احکم الحاکمین ہر کلمہ ہو کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب. دوسرا اس آیت میں 18 نمبر میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا. اس پر ہم بحث کریں گے کہ تقوی کیا ہے اور ہم تقوی کے بارے کیا سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں. تیسرا رب العالمین نے ہر مومن کو کل کے بارے سوچنے کے لیے جھنجھوڑا ہے. آج کے لیے تو ہر ایک سوچ رہا ہے. آج سے مراد دنیا رب نے فرمایا اور کل سے مراد رب نے آخرت. یعنی کل حضور فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ میری دو انگلیاں، آج میں ہوں اور میرے بعد ایسے قیامت ہے. اور حضور کو پردہ کیے ہوئے 15 صدیاں گزر گئی. اس وقت سے لے کر اب تک جتنی نشانیاں ہیں وہ موسٹ پروبیبلی مکمل ہو چکی ہیں. اب کس وقت دھماکہ ہوتا ہے قیامت کا نبر. لیکن اگر آپ ڈیپلی سوچیں تو جو بندہ مرتا ہے اس کے لیے وہ قیامت ہے. قیامت کی ابتدا اس کے لیے کہاں سے شروع ہو جائے گی؟ جب اس پر موت آ جائے. اور رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم 19ویں آیت میں بڑی سختی سے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے رب حقیقی کو بھلا دیتے ہیں. کھاتا بھی اسی کا ہے، پیتے بھی اسی کے ہیں، سانس بھی اسی کے رحم و کرم سے لیتے ہیں، اولادوں کی خوشیاں بھی اس کے کرم سے ان کو حاصل ہوتی ہیں. اچھے گھروں میں اچھی سواریاں رب نے مہیا کرتا ہے، رزق حلال وافر ان کو وہی دیتا ہے، تو وہ کیوں رب کو بھول جاتے ہیں؟ اب ماہ رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ المبارک پہلا جمعہ المبارک، اور یہ پہلا جمعہ المبارک ایکچولی یہ ٹیسٹ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویحاں پڑھی، جنہوں نے صدقہ فطر دیے، جنہوں نے اپنی فیملیز کو نوازا، جنہوں نے اس کرونا کی مصیبت میں اپنی گلی والے محلے والے جن کے گھر چولہا نہیں چل رہا تھا اور انہوں نے وہاں آٹا پہنچایا، چینی پہنچائی، دالیں پہنچائیں،
اور اپنے متقی ہونے کا پروف پیش کیا، ان کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب روزے گزرنے کے بعد جو ہم نے تمہارے لیے ایکسپیرینس رکھا تھا، ایک ٹیسٹ رکھا تھا، جب کوئی آدمی MBBS ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ سرجن نہیں بنا دیتے، اس کے لیے فیملی سروس کرنی پڑتی ہے، مینس کسی نہ کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ 1 سال لگانا پڑتا ہے۔ جب کوئی وکالت کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ وکیل نہیں بن جاتا، اس کو LPC کرنی پڑتی ہے فار 1 year، لیگل پریکٹس کر کے پھر وہ کسی کے ساتھ مدد یا کسی کا نقصان یا نفع کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر بھی اسی طرح ایکسپیرینس کے بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہے، تو مومن بھی پورا مہینہ ایکسرسائز کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ رب العالمین اگر مجھ پر حلال چیزوں کو حرام کر دے تو میں ان کے قریب نہیں بھٹکتا۔ اب تو روزے گزر گئے، اب تو وہ تراویح کے لمحات گزر گئے، اب تو وہ عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت اور عشرۂ برات جہنم گزر گئے۔ اب تیرا ٹیسٹ ہوگا کہ جب تیرا دشمن بھول چکا ہے اور اس کا تیرے ساتھ رشتہ کیا ہے، یہ اگلے جمعے پہ بتاؤں گا۔ یہ کرتا کیا ہے بندے کے ساتھ، اس کو کیسے انگلیوں پہ نچاتا ہے اور نچا کر اسے بڑا بندہ بناتا ہے، اور جب گراتا ہے تو اس جیسا کوئی ذلیل نہیں ہوتا جو گر جاتا ہے، اور پھر بعد میں وہ کیا کہتا ہے، میں نے تم نے ایسا کیوں کیا تھا، میں نے کہا تھا تو یہ کر۔ یہ پچھلی آیات میں ہے، یہ اگلے جمعے پہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد کیا فرماتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہر کلمہ ہو مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس سے خطاب فرما ہے۔ جب کوئی قرآن پڑھے گا تو اس سے خطاب ہوگا، جس کو قرآن کھولنا ہی نصیب نہیں اس سے خطاب کیسے ہے؟ ایک آفیسر کو ملنے کے لیے ہم کتنا منہ کالا کر کے کتنے لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کے اس کو ملتے ہیں چھوٹی سی حاجت کے لیے، جو وہ خود کفیل اور اصلی حاجت روا بھی نہیں ہوتا، اللہ کی دین سے اس کو اللہ نے یہ قلم اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرسی دی، اور اللہ پاک سے ملنے کے لیے اس کے خطاب کو ڈائریکٹ وصول کرنے کے لیے قرآن کو کھول کر پڑھنا ہے۔ جو قرآن پڑھتا نہیں اسے خطاب کیسا ہوگا؟ غیبی خطاب ہوگا۔ جو حاضر خطاب اسی کو ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو سن رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او who you attend in faith، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا کیا ہے کہ خالی کانوں پر ہاتھ لگا دینا، جب مصیبت آئے بندہ اسپتال چلا جائے، کچہری چلا جائے، خدا کسی کو نہ لے جائے۔ اب تو کورونا کی صورت ہے، بیمار بھی کہتا ہے مجھے نہ جانا، کہیں کسی کی بیماری میں نہ کر لیا، یعنی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے؟ اس ڈر کا مطلب کیا؟ انگلیوں سے ڈرنا، جیسے ڈرائیور ڈرتے ہیں، صبح کے وقت نہ وضو کیا نہ کچھ، سٹیرن پہ بیٹھ کے ہم جب سفر کرتے تھے تو کہنا نگاہ راستہ ہے، آنکھیں ملتے ہوئے، راستے میں کوئی نماز کے لیے کہہ دیتا تو گاڑی نہیں روکتے۔ میں وہ توبہ اور ان متقیوں کی بات نہیں کر رہا۔ اتقوا اللہ، جو روزوں کے بعد 5 وقت نماز کو ترک نہیں کرتے، جو روزوں کے بعد اشراق پڑھتے تھے تو اشراق کو ترک نہیں کرتے، جو تہجد پڑھنے لگ گئے تھے وہ تہجد کو ترک نہیں کرتے، جو زبان میں مٹھاس سے بولنا شروع کر گئے تھے وہ اس کو ترک نہیں کرتے۔ یہ دولت ملک عظیم جسے ہم بولتے ہیں، اس پر بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، نگاہوں کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ولی سوچ پر بھی پہرا ڈالتے ہیں۔ برا سوچنا برا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ برا سوچنا کسی کے بارے میں، بندہ پہلے برا سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پھر جا کر 2 بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے، رشتہ دار کو قتل کر دے، وہ سمجھتا ہے میں چودھری ہوں، ذلیل ہو گیا، وہ خوار ہو گیا، اس نے ان کو قتل نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اپنے رشتوں کو کاٹ دیا، پوری دنیا کی لعنتوں کا اور گالیوں کا نشانہ بن گیا۔
معاشرہ ان کو بھی ایڈجسٹ کرتا ہے. انہیں بدلا دیتا ہے, انہیں ادھر بدلا دیتا ہے, انہیں فلانا. یہ ایڈجسٹمنٹ بائی دا روبش. یہ وہ لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں جن کے دل و دماغ میں تقویٰ نہیں ہے, جو خدا سے ڈرتے نہیں ہیں. انہیں کیا خبر کہ کلمہ گو گنہگار بھی ہو, انسان بھی اگر گنہگار ہو, رب کو نبی مانے تو اس کا خون مقدس ہے. اور کلمہ گو کا خون تو اتنا مقدس ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتے ہیں, مالک مجھے تیرے گھر کی قسم, مجھے اس غلاف کعبہ کی قسم, مجھے مومن کی خون کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی ایک مومن کو بچاتا ہے وہ پوری دنیا کو بچاتا ہے. جو ایک بے گناہ کو مارتا ہے وہ اب پوری دنیا کو مار رہا ہے. اس لیے یہ لعنت خاص طور پر ہمارے لیے میں کچھ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا چھٹکارا عطا فرمائے. اس جھوٹی خواندگی اور جھوٹے عزت کے جو پردے ہمارے دماغوں پہ پڑے ہوئے ہیں, اس لعنت سے ہمیں بچائے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیسے؟ جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے قریب نہیں کرے, اور جن چیزوں کے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑتا ہے. کتنی گلا بھی, جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑنا اس کے مزاج سے بھی خالی ہے, اس کی نیچر میں یہ نہیں ہے. ایک بندہ مومن کی نماز کر رہا ہو کہ صبح کی, تو اس نے اپنی دیواریں باندھ کر اور اسی دن اس کا بیٹا اکلوتا مر گیا. نام میں بغیر کا بلا ہوا تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا کہ بیٹا تیرا واصل ہو گیا, دلہ ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. اس نے کسی کا فاتحہ بھی قبول نہ کیا. لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میری نماز کر رہا ہوں, تم لوگوں نے میرا پوچھنا نہیں کیا. یہ تو اللہ کی امانت تھی, اللہ کے پاس چلا. یہ وہ تقویٰ تھا, یہ وہ رشتہ الہی تھا, یہ وہ وابستگی تھی. آج کل تو جو نیکی کرتا ہے اس پہ کیچڑ اچھالنا, لوگوں نے پتہ نہیں بدتی بدیلا بنا لیا. بھائی پانی کہاں آتا ہے؟ کسی سے کیچڑ اچھلو, کسی انڈر ایسٹیمیٹ کرو. خدا اور بندے کے معاملے کو اس پہ چھوڑو. ہم ہر آدمی انڈیویجول اللہ تعالیٰ کے ساتھ انڈیویجول ریلیشن رکھتا ہے. کوئی تھوڑا کوئی زیادہ, کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی شکل کو دیکھ کر اور کسی کو سفید کپڑوں میں دیکھ کر اس پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دے. تمہیں کیا پتا کہ عید خاک سارا نے رابع بنانے کا, ہر سوراخ میں انگلی نہ دو, کہیں وہ سوراخ تمہیں مہنگا پڑ جائے. بندہ تو بندہ ہی ہے, رب ناراض ہو جائے. اللہ کی ناراضگی سے بچو, خدا کا خوف کرو. خود نیکی نہیں کر سکتے تو جو کر رہا ہے اس کو معاف کر دو, اسے بخش دو. اگر وہ تیرے مال کا دشمن نہیں, تیری عزت کا دشمن نہیں, تیرے رزق کا دشمن نہیں, کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پاگل سے بندے, تو شرم کرتا ہے. اتق اللہ, خدا سے ڈر. اللہ نے تجھے پکڑ لے کہ خود تو کچھ کرتا نہیں ہے, اور جو کرتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا. نہ کھیلتا ہے نہ کھیلنے دیتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے. خدا اس لعنت سے بھی بچائے, ہمارا معاشرہ اس میں برکت دیتا ہے. اتق اللہ. مختصر دو چیزیں, جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو ہاتھ سے جانے نہ, اور جس سے اس نے روکا ہے اس کے قریب اپنے آپ کو کرنے نہ. یہ بہترین تقوی کی نشانی ہے. پھر اللہ پاک نے جھنجھوڑا, فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَلْتَنْظُرْ, تو دیکھ, نفسٌ, اے ہر نفس, امارہ ہے کسی کا نفس لوامہ ہے, کسی کا نفس مطمئنہ ہے. اللہ نے ہر نفس کو خطاب کیا. امارے والے وہ جو سڑکوں پہ واہیات پھر رہے ہیں, جن کو بھول گیا ہے کہ ہم بندے کس کے, اور لوامہ وہ جو آ کر کہتے ہیں مالک غلطی ہو گئی, آئندہ کے لیے معافی مانگتے ہیں. مطمئنہ وہ ہیں جن کو اس کے ذکر کے بغیر سکون ہی نہیں. اللہ نے ہر ایک کو خطاب کیا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, اکھاں کھول اے نفس, لغد, کل کے لیے. کل کے لیے مراد مرنے کے بعد
وہ کل قبر سے سٹا ہوتا ہے. قیامت کا انتظار نہ کرے، موت کا انتظار کرے. جس آدمی کو موت آ گئی آج صبح، فلانا خان فلانا خان فلانا خان، وہ 70 خانہ دینا چاہے، فلانے دا بھائی فلانے دی بیوی فلانے خان دی، اتنے لمبے خانہ دی لسٹ، لیکن اینڈ اس کا کیا ہے؟ قبرستان. اس کا اینڈ کیا ہے؟ قبرستان. چاہے وہ 11 بیڈ روم میں رہتا تھا، چاہے وہ محل میں رہتا تھا، چاہے وہ بڑے بڑے توپخانوں میں رہتا تھا، اس کا انجام خاموش قبرستان. وہ پیاری ہو گئی اللہ کو، پیارا ہو گیا اللہ کو. ڈیلی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کبھی ہمارا بھی ارادہ ہوگا کہ فلانا فلانے کا پتر پیارا ہو گیا. بندہ مومن کی شان کیا ہے؟ جب وہ آتا ہے نا دنیا میں، یہ جملہ اس نے سنائی ہے، موضوع سے تھوڑا ہٹ کر اصلاح کرنا. بچہ روتا ہے، آپ کے گھر میں بچے ہوئے ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. کیوں؟ اس کو شیطان ٹچ کرتا ہے، اس کو شیطان ٹچ کرتا ہے. پھر مومن گھر کے ماں باپ جب مولانا صاحب آ کر کان میں اذان دیتے ہیں، اکثر بچوں کو آپ دیکھتے ہو آنکھیں کھول کر اس مؤذن کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو بیپٹائز کر رہا ہے، اس کو مومن ہونے کا رنگ چڑھا رہا ہے. لا الہ الا اللہ، جسے صبغۃ اللہ کہا گیا کہ اللہ کا رنگ احسن، ومن احسن صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ نیلا پیلا نہیں ہے، شریعت مصطفی کا رنگ ہے، حضور کی سیرت کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ پاک نے پھر اس رنگ کی فرمایا کتنا خوبصورت ہے اللہ کا رنگ. ہاؤ اٹس بیوٹیفل، the color of Allah, the color of Allah. اللہ کا کلر، اللہ کا کوئی رنگ ہے، وہ رنگ رنگ مصطفیٰ ہے، وہ جمال مصطفیٰ ہے، وہ کمال مصطفیٰ ہے، وہ سیرت مصطفیٰ ہے، وہ صورت مصطفیٰ ہے، وہ صبح مصطفیٰ ہے، وہ شان مصطفیٰ ہے، وہ ہاتھ مصطفیٰ ہے، زبان مصطفیٰ ہے، نگاہ مصطفیٰ ہے، سوچ مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ ہے، عمل مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ ہے. ہر چیز کنیکٹڈ ہے تیرے میرے رسول کے ساتھ. اور میرا رسول جب پیدا ہوا تو شیطان نے ٹچ کرنے کی کوشش کی، جبرائیل امین نے اس کو کک ماری اور وہ یمن میں جا گیا. حضور کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا، حضور سیدھے سیدھے میں چلے گئے. ایک انگلی نیچے تھی، ایک اوپر تھی. یہ زمینوں پر بھی میری حکومت، آسمانوں پر بھی میری حکومت. ہم جہاں جہاں بھی گئے ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امریکہ میں ہوئی، یورپ میں ہوئی، آسٹریلیا میں ہوئی، چائنا میں ہوئی، اسی نبی پر صلاۃ بھیجی جا رہی ہے جس نے ہمیں زمین سے اٹھا کر خالق سے ملا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا رنگ مصطفیٰ کا رنگ ہے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن جب بندہ مرتا ہے نا نیک اعمال کا، اس کے چہرے پر اخلاق، اگر وہ مومن تھا ایمان پہ مرا تو اس کے چہرے پر حسن آ جاتا ہے. لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کی جدائی میں، لیکن وہ اپنے رب سے ہم کلام رہا ہوتا ہے. لغت کل کے لیے، جو مرنے کے ساتھ ہی اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ جنتی کا چہرہ ہے. اس کے بارے لوگوں کی سٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ یہ اچھا انسان تھا، اس نے کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کی عزت نہیں لوٹی، کسی پر بے جا قبضہ نہیں کیا مال پر، کسی کے یعنی خون کا قتل نہیں کیا، اس نے کسی کو دکھ نہیں دیا. بندہ وہ ہے جو دنیا میں رہے تو جنتیوں کی طرح، جب جائے گا دنیا روتی ہے وہ ہنس رہا ہوگا، جب آیا وہ رو رہا تھا. ماں باپ خوشیاں منا رہے تھے ہمارا پتر جب جی بچہ رو رہا تھا. جب وہ نیک اعمال کر کے گیا تو ماں باپ اور رشتے دار اور لواحقین دوست جن میں کے لیے اس نے عمر گزاری تھی وہ رو رہے تھے، اور وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے. فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ لِغَدٍ، تو کل کے لیے اے نفس سوچ اور کچھ بھیج. بڑا لمبا سفر ہے، روئے گا. اگر یہاں سے پنڈی جانا ہو تو 2 دن پہلے بندہ تیاری کرتا ہے
کپڑے کتنے رکھنے ہیں، کہاں کہاں میں نے ٹھہرنا ہے، اور بڑی انتظام کرتا ہے کتنے مجھے جیب خرچی چاہیے، کہاں کہاں میں جا کر قیام کروں گا، کس کس سے ملوں گا۔ لیکن یہ تو سینکڑوں سالوں کا سفر ہے، اس کے لیے تو تیاری کر، اب سے انتظار نہ کر، کیونکہ موت کی گارنٹی تیرے پاس نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دو دفعہ ایک آیت میں تقویٰ ہے، ایک دفعہ فرسٹ دین سیکنڈ ٹائم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ تو غلطی کر، بندہ یار اللہ تو یار برے کا رزقم چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، جوئے جو خدا دا خوف کر، جوا کرامنا بند کر دے، کہ کرے نہیں گا۔ یہ خدا دا خوف کس طرح تھا پنجابی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عربی میں فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر، خبر رکھنے والا، بما، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تعملون، چھپ کے کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، دماغ کے ذریعے لوگوں کو اپنے فریب میں ڈالتے ہو۔ کئی آدمی بڑے سیانے ہوتے ہیں، مداریوں کی طرح بندوں کو لوٹ لیتے ہیں، چلتے پھر بندہ آدھے جا رہا خیر میرے مل رہے تھے لوٹ دیے، اور بندہ خود بخود لٹ جاتا ہے ان کے ہاتھ، ان کی قسمیں دیکھ کر، ان کے چہرے دیکھ کر، ان کی مورے دیکھ کر، ان کی ظاہری شکل دیکھ کر، ان کے میٹھی گفتگو سن کر، کہ تن وہ چوری مار گیا، بندہ دیا خیر میں کام کھا رہے تھے، انہوں ملنے نال مل کے پیدا ہے۔ تو بندہ وہ ہوتا ہے خیر الناس من شر الناس، میں کیا نبی دوسرے کے جاؤں، کوئی گل ہے جی حضور نہیں دس سکتے، فرمایا خیر الناس، بہترین آدمی لوگوں میں سے وہ ہے من ینفع الناس، جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دے، جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جس آدمی نے مسجد میں بھی آنا ہو تو لوگوں کی جیب بوجھ پہ نظر رکھے۔ جی کئی آدمی مسجد میں آتے ہیں اس لیے کہ یار اس کے فلانا مل گئے، یعنی دماغ میں نماز نہیں ہوتی، اس بندے کو ملنا مقصود ہوتا ہے، وہ بندہ تو خود بخود مل ہی جائے گا، اس کے بارے سوچنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ بندہ جمعے کے دن اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آئے، توبہ کے لیے آئے، آئندہ ہفتے تک روحانی طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آئے، اور ہو سکتا ہے زندگی میں پوری بدل جائے اس کی۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پوری keep fearing Allah and let every soul look to what it has sent forth for the mark, mean for the day of judgment. یہاں سے مراد day of judgment. And to keep fearing Allah again. Surely Allah is fully aware of what you do. He is fully aware. کوئی آدمی یہ نہ بولے کہ he don't know about me because I am in my house. He don't know about me because there is cold dark. He don't know about me because I am alone in my room. Allah knows everything. علیم بذات الصدور، جو ہم سوچتے ہیں اللہ اس سے بھی aware ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اتنا کنٹرولڈ نفس ہے، بندہ ہے، وہ اپنے آپ کو کیوں بھول گیا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بڑے بڑے سولوشن ہیں، بڑے بڑے مکاری کے طریقے ہیں، کیوں بھول جاتا ہے؟ تو چاروں طرف سے کنٹرول ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے باہر نہیں ہے، تو کیوں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو ایک میں دے آخری واقعہ کہ ٹائم اس ہو رہا ہے، میں ٹائم کا خیال کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جو اس واقعہ پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک کام اور تین باتیں آج میں اس کو کنکلوڈ کروں۔ پہلی چیز ہے کہ تیرا اسٹیٹس کیا ہے ایسے مومن کہ اللہ تجھ سے کتاب کرتا ہے، اور وہ کتاب کب ہوگا جب تو قرآن کھول کے پڑھے گا، اگر پڑھے گا نہیں تو خدا سے بولے گا کیسے؟ رائٹ نمبر ون کہ وی ہیو ٹو ریسائٹ قرآن ایوری ڈے، ہمیں ہر روز قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا جو کتاب ہے ہم سے ہو سکے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ، خدا کا خوف بڑی چیز ہے جائے، اور اس خوف کی علامت کیا ہے کہ جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو لپیٹ لے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول نے دیا ہے اس کو پکڑ۔
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ بھی قرآن ہے، جس چیز سے تمہیں میرے رسول نے روکا ہے اس سے رک جاؤ. دس از کالڈ تقویٰ، یہ تقویٰ. تیسری چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ یہ جہان چھوٹا سا ہے، یہ جہان میٹھا اگلا کہنا میٹھا، یہ جہان میٹھا نظر جائے کہ اگلا کہے نہ ڈٹھا، آنکھ بند کرن کی بات کہیں نہیں ڈٹھا. تو کوشش کر کے اکھاں بند کر کے سوچا کرو میرا پیو گیا، میرا دادا گیا، دادی گئی، بھائی گئے، بڑے لوگ ٹر گئے، منجے خالی ہو گئے، گھر خالی ہو گئے، یہ ہم کہیں جانا. خدا تعالیٰ آسانی کل واسطے سرمایہ اور تیاری دی توفیق عطا فرمائے تاکہ اساں قبر چی تے حشر دے دن اللہ اور دے رسول دی نیتیوں نے ان کا کھا کے شرمندہ نہ ہو وما علینا سنت ادا کریں.